یہ پہلے بتائیے گا ہم صاحب کہ سول نافرمانی جو ہے یہ بھی کیا خروج اور بغاوت کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سول نافرمانی بغاوت کی ابتدا ہے، پہلا قدم ہے۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب اس حکومت کے احکام نہیں مانے جائیں گے، اس کو ٹیکس نہیں دیا جائے گا، اس کے واجبات نہیں ادا کیے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حکومت کو یا اس کے نظم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار کی یہ ابتدا ہو۔ بغاوت کی ابتدا ہے۔ یعنی بغاوت کی ابتدا یہ ہے انتہا ہتھیار اٹھانا ہے۔ میں نے اسی پہلو سے اس کو میزان میں بیان بھی کیا، تو اب بغاوت ہو گئی۔ جب آپ نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا تو اصل میں آپ نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک، اب سوال ہم صاحب آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جمہوری ریاست کے اندر کسی نے سول نافرمانی کا اعلان کیا یا استبدادی وہ ریاست جس کے اندر قانون کی حکمرانی تھی اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا، تو اس صورت میں اب تک تو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس فریق کے پہلو سے کہ جو خود اقدام کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، جو حکمران ہیں اور وہ بھی ظاہری بات ہے اگر اللہ کے ماننے والے ہیں تو وہ کیا ان لوگوں کے اوپر فساد فی الارض کی سزا کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ان لوگوں نے جمہوریت کے اندر اگر آپ بغاوت کریں تو کیا نتیجے کے اعتبار سے یہ فساد فی الارض بن جاتی ہے؟ اور استبدادی قانون کی حکمرانی والی حکومت میں اگر آپ مثال کے طور پر بغاوت کریں تو کیا وہ فساد بن جاتا ہے؟ یہ بات تو میں بڑی وضاحت سے عرض کر چکا ہوں کہ جب مسلمانوں کا کوئی نظم امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہے، یعنی اس میں یہ مان لیا گیا ہے کہ لوگوں کی رائے سے حکومتیں بنیں گی، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہیں گی اور ان سے محروم ہو جانے کے بعد اپنا جواز کھو دیں گی، تو اب کسی کے لیے کسی نوعیت کی بغاوت کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتی، ہوگی تو جس درجے میں بھی ہوگی وہ اصل میں فساد فی الارض، اور اس کے بارے میں اقدام کرنے کا حکومت کو حق حاصل ہو گیا۔ اس میں بحث یہ ہوتی ہے کہ کس درجے میں معاملہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے اسلام پھر ایک دوسری بات بھی کرتا ہے، اور وہ بات اگر آپ خود فساد فی الارض کی آیت کو دیکھیں تو اس سے بھی واضح ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے، تمرد اور سرکشی کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ وہ اس سے باز آ جائیں۔ یعنی پہلے ہی مرحلے میں آپ ان کو باغی نہیں قرار دے دیں گے، اس میں ایک تدریج ہے۔ جس طرح سے گھر میں اگر مثال کے طور پر بغاوت ہو گئی ہے جس کو نشوز کہتے ہیں، تو اس میں بھی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فیضوہن۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو ریاست کے نظم کو تسلیم کرنے پہ آمادہ کیا۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر وہ تسلیم کر لیں تو انہوں نے ہتھیار بھی اٹھا رکھے ہوں، اس نصیحت کے نتیجے میں پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ اگر کوئی جرم انہوں نے کر دیا ہے تو وہاں تک معاملہ رکھا جائے۔ اس سے آگے بڑھ گئے اور اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے کوئی اقدام کر دیا، ایسا اقدام کر دیا جس میں لوگوں کی جان مال یا آبرو کو خطرے میں ڈال دیا، اب آپ اس کو فساد فی الارض کی سزا دے سکتے ہیں۔ وہ بھی اسی صورت میں جب تنبیہ کے نتیجے میں وہ باز نہ آئے، اپنے تمرد پر قائم رہیں۔ اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو اقدام انہوں نے کیا ہے اس اقدام کے لحاظ سے سزا کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں آپ کے علم میں ہے کہ 4 سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں، اس میں انتہائی سزائیں بھی ہیں اور انتہائی کم تر سزائیں بھی ہیں۔ وہ جو کم تر سزا ہے وہ ہے او ینفو من الارض، یعنی ان کو پھر جلاوطن کر دیا جائے۔ ظاہر ہے موجودہ زمانے میں اب جلاوطن کرنا آسان کام نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے جیل میں ڈال دیا۔ تو اس میں خود قرآن نے ایک ترتیب اور تدریج قائم کی ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک جا سکتے۔ سول نافرمانی کے بارے میں نے ایک سوال آپ کی خدمت پر رکھا، آپ نے کہا تھا بغاوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک سوال اسی ضمن میں موصول ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت اپنے نہتے گھر میں بیٹھے شہریوں کی جان مال آبرو کے خلاف خطرہ بن جائے تو عوام کیا کرے؟ پاکستان کے معروضی حالات سے میں اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، تو سول نافرمانی اگر اس طرح ہو کہ وہ جان مال آبرو کے لیے خطرہ نہ پیدا کرے تب تو وہ فساد فی الارض کے زمرے میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ مثال کے طور پہ کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر اعلان کرتا ہے جی میں سول نافرمانی کا اعلان کر رہا ہوں، لیکن آپ نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا، بس آپ حکومت پر پریشر ڈالیں، ان کو بلز دینے سے انکار کریں، ان کا ٹول نہ دیں، تو اس کے نتیجے میں وہ ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تو فساد نہیں کہا جانا چاہیے۔ میں نے کہا بھی نہیں تھا، میں نے تحس کیا تھا یہ اصل میں اس کی ابتدا ہے۔ یعنی اگر معاملہ یہی رہتا ہے تو اس کے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ تدبیر ٹھیک کی گئی ہے، مناسب ہے، کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی، وہ تدابیر کا معاملہ ہے۔
لیکن اس پر وہ اعتراض نہیں ہوتا. آگے بڑھ کر جب آپ مسلح جدوجہد کی ابتدا کرتے ہیں یا آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کرتے ہیں، آپ راستے بند کرتے ہیں، آپ گھروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، آپ تنصیبات پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اب فساد کی ابتدا ہو گئی. وہ فساد بلوائیوں کا سا فساد ہے جس کی میں نے مثال دی کہ سیدنا عثمان کے خلاف اسی طرح کی صورت ہوئی. اور یا یہ ہے کہ باقاعدہ لشکر کشی ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. فساد تو اس وقت پیدا ہوتا ہے، فساد کی تعریف ہی یہی ہے کہ جب کچھ لوگ جان و مال آبرو کے خلاف یا اس کے درپے ہو کر اٹھ کھڑے. ایک نقطہ واضح ہو گیا. اچھا خان صاحب، اس میں یہ بات کہ آپ کسی حکومت کو مانتے ہوئے آپ یہ اعلان کریں کہ جی آج سے ہم اس کو بل نہیں دیں گے، ٹول نہیں دیں گے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر کے دور میں جب انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو وہ تو باقاعدہ طور پر ان پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور پھر حملہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے مجھے ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا تو پھر دوسری جانب سے اگر یہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ جی ہم ٹول نہیں دیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے آپ کو، تو پھر دوسری جانب سے تو یہ حق پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹول نہیں دیں گے تو گویا آپ حکومت کو، ریاست کو تسلیم نہیں کرتے. اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب بغاوت کریں نتیجے کے اعتبار سے، تو پھر ان کو تو حق مل جاتا کارروائی کا. اسی کی میں نے وضاحت کی تھی کہ اس میں دو مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ حکومت کے انعقاد کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ سیدنا معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے انعقاد کو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بیعت کر لی، وہ اس نظم میں شامل ہو گئے، یا پہلے سے وہ بیعت کیے ہوئے تھے، اس نظم میں شامل تھے اور انہوں نے بغاوت کر دی. یعنی سیدنا عثمان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. وہ لوگ جو مصر سے، بصرے سے، دوسرے علاقوں سے آئے، وہ سب ان کو خلیفہ مانے ہوئے تھے، ان کی حکومت کے شہری تھے، ان سے کچھ مطالبات لے کے ہی بظاہر آئے تھے. تو یہ صورتحال ان کی نہیں تھی. یہاں تو یہ ہے کہ حکومت کا انعقاد ہوا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے یہاں انتخابات ہوتے ہیں. انتخابات ہوئے ہیں تو کسی ایک پارٹی نے مثال کے طور پر یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ انتخابات منصفانہ ہیں. ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کے لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، زیادتی ہو گئی، لوگوں نے نتائج کو تبدیل کر دیا ہے، یا فلاں معاملے میں یہ ہوا ہے. ہمارے ہاں تو ایک بڑی تحریک اس معاملے میں اٹھی بھٹو صاحب کے خلاف، اور وہ اسی اصول پر اٹھی. جس وقت آپ حکومت کے انعقاد کو تسلیم نہیں کر رہے، یعنی ابھی آپ یہی نہیں مان رہے کہ حکومت واقع ہو گئی ہے یا حکومت بن گئی ہے، اس موقع کے اوپر اگر آپ اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں یا اپنے اس اصرار پر قائم رہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، تو اسے بغاوت نہیں کہا جاتا. یہ تو آپ نے ابھی حکومت مانی ہی نہیں ہے. البتہ جس وقت آپ اس کا حصہ بن گئے، آپ نے اس کو قبول کر لیا. حصہ بننے سے کیا مراد ہے سب؟ یعنی کسی بھی اعتبار سے، مثال کے طور پر اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ بیعت کر لیا آپ. میں نے مثال دی تھی کہ سیدنا حسین سے یہی تقاضا کیا گیا تھا. پہلے ان سے مدینے میں یہ تقاضا کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہہ کے کہ میرے جیسے آدمی کا اس طرح بیعت کرنا موضوع نہیں، کل صبح دیکھیں گے. تو وہ یہ کہہ کر نکل گئے وہاں سے. پھر وہ مکے میں آ گئے. انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے حکومت کا انعقاد نہیں مانا تھا. یعنی جس طریقے سے سیدنا معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے انعقاد کو نہیں مانا، حکومت منعقد ہی نہیں ہوئی ان کے نزدیک. یعنی اس میں ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک نہیں منعقد ہوئی. اسی طرح کا معاملہ سیدنا حسین کا تھا. ان کے نزدیک بھی یزید کی حکومت منعقد ہی نہیں ہوئی تھی، یعنی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اس سے پہلے ہی وہ نکل گئے. وہ نکلے، وہاں کیا ہوا وہ ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی ابھی اس کے انعقاد کو تسلیم نہیں کیا. یہ ذہن میں ہوگا کہ وہاں ان سے اصرار یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ حکومت کے سامنے سرفگندہ ہو جائے. جیسے ہی آپ حکومت کو مان لیتے ہیں، اس کے نظم میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے قوانین بالکل اور ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے اس کے انعقاد کو تسلیم نہیں کیا تو آپ نے اگر کوئی فساد پیدا نہیں کیا، آپ حملہ آور نہیں ہوئے، آپ نے آگے بڑھ کر کوئی لشکر کشی نہیں کر دی، تو آپ کی یہ باتیں سنی جانی چاہیے. کیوں نہیں آپ مان رہے؟ اسی طرح کی صورتحال ایسے ہو جاتی ہے. یعنی انتخابات ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ انتخابات تو منصفانہ نہیں ہوئے، اس میں دھاندلی کی گئی ہے، اس میں دوسری قوتوں نے نتائج کو تبدیل کر دیا آگے بڑھ کے. تو کوئی پارٹی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن پھر نہیں مانتے کہ کچھ مانی ہوتے ہیں. یعنی پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ حکومت میں شامل ہو جائیں، ایک جگہ اسمبلی میں بیٹھ جائیں، ایک جگہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جائیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے رہیں. نہیں، پھر یہی ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کام کیجیے. یا تو ان تمام چیزوں سے دستبردار ہو کر
اس جگہ آ جائیے جہاں پر جد و جہد کی جاتی ہے. وہ جد و جہد کیسے ہونی چاہیے پھر اس پر گفتگو الگ سے ہو سکتی ہے. اور یا یہ ہے کہ پھر یہ مان لیجیے کہ ہمیں ایک ایسی صورتحال درپیش ہے جس میں اس طرح شریک ہو کر ہی یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جد و جہد کرنی ہے. یہ سارے جتنی چیزیں ہیں ان میں جب تک کوئی فساد برپا نہیں ہوتا، جب تک جان و مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوتا، جب تک قوم و ملک کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جاتا جس پر تنقید کی جا سکے، تو سیاسی جد و جہد ہے. سیاسی جد و جہد پرامن طریقوں سے ہو رہی ہے، اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا؟ میں نے اس پر کوئی اعتراض کیا بھی نہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے. اگر تو حکومت غلط قائم ہوئی ہے تو پھر کنسسٹنسی کے ساتھ حکومتوں کا حصہ نہیں بنا جائے گا، پارلیمنٹ نہیں بیٹھا جائے گا، صوبوں میں حکومتیں نہیں ہوں گی، اور پھر احتجاج کیا جائے گا، وہ بھی دین کے حدود و شرائط کے دائرے میں ہوگا.